پاکستان ہے جہاں آسمان تو نیلا ہے مگر غریب کی زندگی سیاہ ہے۔ یہ وہ دھرتی ہے جس نے اپنے بیٹوں کو قربانیوں کی چکی میں پیسا مگر بدلے میں دیا کیا؟ سیاست کی نوٹنکی، وعدوں کی لاشیں اور بھوک سے بلکتی نسلیں۔ ناظرین کرام، میرے وطن کے لوگ آج 70 سال بعد بھی لائنوں میں لگ کر آٹا لیتے ہیں، بجلی کے بل دے کر آنکھوں میں آنسو بہاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھوکا سلا کر رب سے معافیاں مانگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پاکستانی ہیں یا اس لیے کہ وہ غریب ہیں؟ ناظرین کرام، کیا ہم نے یہ ملک اس لیے بنایا تھا؟ کیا 1947 کی ہجرت، وہ خون، وہ لاشیں، وہ آنسو صرف اس لیے تھے کہ آج کے حکمران اپنے بچوں کو لندن میں پڑھائیں اور قوم کے بچوں کو بوسیدہ اسکولوں میں دھکیل دیں؟ ناظرین کرام، حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو ٹی وی پر بیٹھ کر کہتے ہیں معاشی استحکام آ رہا ہے۔ کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ سڑکوں پر ایک باپ 2 وقت کی روٹی کے لیے جوتے پالش کر رہا ہے؟ ناظرین کرام، کیا انہیں نظر نہیں آتا ایک ماں اپنا زیور بیچ کر بچوں کی فیس ادا کر رہی ہے؟ ناظرین کرام، انہیں نظر نہیں آتا کہ ایک مزدور اپنی جان دے دیتا ہے کہ وہ بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتا؟ ہم دنیا کی پہلی اسلامی ریاست تھے جو کلمے کے نام پر بنی، لیکن آج اسلام سہم کر رہ گیا ہے۔ ناظرین کرام، کیونکہ یہاں انصاف بکتا ہے، اقتدار بکتا ہے اور قوم کا ضمیر خاموش تماشائی بن چکا ہے۔ ناظرین کرام، یہ اقتدار کے پجاری، یہ خاندانی سیاستدان جن کی تیسری نسل ایوانوں میں بیٹھ چکی ہے، کبھی ٹاٹ والے اسکول میں نہیں پڑھا، کبھی ٹھنڈا چولہا نہیں دیکھا، کبھی سرکاری ہسپتال کا بستر نہیں سہا، کبھی چاول میں کنکر نہیں چبایا، کبھی بچوں کی بھوک کی چیخیں نہیں سنی۔ جمہوریت کے نام پر جو نظام ہمیں دیا گیا وہ اصل میں خاندانی بادشاہت ہے۔ جنہوں نے کبھی ووٹر کی جھونپڑی میں قدم نہیں رکھا، آج وہ ہمارے فیصلے کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، پاکستان کے مزدور کو روز جمہوریت کا سبق پڑھایا جاتا ہے مگر اسے نہ روزگار دیا جاتا ہے نہ روٹی، صرف اسے نعرے دیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے صبر کرو تبدیلی آ رہی ہے، قربانی دو ملک بچاؤ، لیکن قربانی ہمیشہ غریب دیتا ہے اور ملک ہمیشہ امیروں کے ہاتھوں بیچا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، کیا کسی نے ان بچوں کی آنکھوں میں جھانکا جو والد سے صرف دودھ مانگتے ہیں؟ کیا کسی حکمران نے کبھی وہ کمرے دیکھے جہاں ماں صرف اس لیے خود نہیں کھاتی تاکہ بچوں کو کھلا سکے؟ کیا کوئی سیاستدان جانتا ہے کہ گیس نہ ہو تو ہانڈی کیسے پکتی ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ناظرین کرام، یہ ذہن میں رہے، یہ قوم کے اجتماعی آنسوؤں کی چیخ ہے، یہ اس نظام کا ماتم ہے جس نے ہم سے سب کچھ چھین لیا، روٹی، سکون، غیرت اور سب سے بڑھ کر ہم سے امید چھین لی گئی۔ ناظرین کرام، آج فیصلہ ہمیں کرنا ہے، ہم صرف تماشائی رہیں گے یا وہ آواز بنیں گے جو ایوانوں تک گونجے؟ کیونکہ اگر اب بھی خاموش رہے تو شاید کل ہماری اولادیں بھوکی نہیں ہوں گی بلکہ وہ بے ضمیر بھی ہوں گی۔ خدا تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ پاکستان بچانا ہے تو صرف ووٹ نہیں، سوچ بھی بدلنی ہوگی، نظام کو بدلنا ہوگا اور سب سے پہلے اپنے اندر کے مردہ ضمیر کو جگانا ہوگا۔ یہ پاکستان صرف زمین نہیں، یہ قرض ہے ان قربانیوں کا جن کا سود ہم نے ابھی تک چکایا نہیں۔ اللہ حافظ۔